بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ دعا کے اندر 7 امور ایسے ہیں جن کا وسیلہ ہم پیش کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تقدس و تعالی کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، جیسے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، ان ناموں کے ذریعے یعنی ان ناموں کے وسیلے سے رب سے دعائیں کرو۔ اور نبی علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام اس طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو پکارتے، رب سے دعا کرتے۔ آپ علیہ السلام اپنی دعا میں یہ کہتے اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے، ہر نام کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں ذکر کی ہیں، جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ تقدس و تعالی کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ جل وعلا نے جناب ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دونوں باپ اور بیٹا رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اسے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ غور کریں کہ دعا کی آخر میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے 2 اسماء حسنہ ذکر ہوئے ہیں، السمیع اور علیم، یعنی سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے تقدس و تعالی، تو انبیاء علیہ السلام رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرتے، جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ مثال بیان کی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ آپ اسماء حسنہ کا وسیلہ اپنی طلب، اپنی حاجت کے مطابق بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے کہہ سکتا ہے یا تواب، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر۔ اگر کوئی رزق طلب کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کہہ سکتا ہے یا رازق، اے رزق عطا کرنے والے مجھے رزق عطا کر، یا غفور اغفر لی۔ اگر کوئی گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو اس طرح کہے اے معاف کرنے والے، اے درگزر کرنے والے مجھے معاف کر دے۔ اگر کوئی رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتا ہے تو یوں کہے یا رحمان یا رحیم ارحمنی، اے اللہ اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما۔ اس طرح اپنی طلب کے مطابق جو ہے اسماء حسنہ کا وسیلہ جو ہے وہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر کے دعائیں کریں۔ اسی طرح دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہر شے کے تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات کے وسیلے سے رب کو پکارا جا سکتا ہے، رب سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟
رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی افعال کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہمیں درود پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک دعا سکھلائی نماز وتر میں پڑھنے کے لیے، جس کی ابتدائی الفاظ کچھ یوں ہے، اللہم اہدینی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا کر جس طرح کہ تو نے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت دی ہے، اور مجھے عافیت عطا کر جس طرح کہ تو نے عافیت عطا کی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک دعا، اللہم یا مجری السحاب یا منزل الکتاب یا ہازم الاحزاب، اس طرح جو ہے آپ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں رب ذوالجلال کی افعال کا وسیلہ پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے ایمان، یعنی ایمان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کی جا سکتی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے متعلق اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ ایمان کو بطور وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا ربنا اننا آمنا، یہ وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے کس چیز کا؟ ایمان کا۔ آگے طلب ہے، آگے دعا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ رب کی بارگاہ میں اس طرح دعائیں کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس چیز پر ایمان لائے جو تو نے اتاری ہے، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، ہمیں شاہدین میں لکھ دے۔ یہاں کیا پتہ چلا کہ اہل ایمان رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایمان کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی اتباع کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں دلالت ہے میرے بھائیوں کہ ہم ایمان کا، ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کا، آپ پر ایمان لانے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستو پانچویں چیز ہے وہ نیک اعمال جو انسان خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، ان نیک اعمال کا وسیلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ ایک غار میں گئے، غار کے سامنے ایک بھاری چٹان جو ہے وہ گری اور وہاں سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، اور ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو نیک اعمال ہم نے رب کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں ان نیک اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے رب سے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان تینوں نے 3 جو نیک اعمال رب ذوالجلال کی خوشنودی کے لیے کیے تھے ان کا وسیلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور انہیں وہاں سے نجات دے دی۔ نبی علیہ السلام نے یہ قصہ بطور ترغیب کے، تعلیم کے اپنی امت کو بتلایا ہے، سنایا ہے، تاکہ امت بھی ان نیک اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرے جو نیک اعمال لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر دلالت ہے اس چیز کی کہ رب کے لیے نیک اعمال کیے جائیں، نیک اعمال جو ہیں وہ دعا میں شرف قبولیت کا ذریعہ ہیں۔
اسی طرح نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ رب ذوالجلال وہ اعمال قبول فرماتا ہے جو اعمال خالص رب ذوالجلال کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں۔ اسی طرح دوستو چھٹی چیز ہے کہ ہم اپنی حالت کو، اپنی بے بسی کو، اپنی عاجزی کو، لاچارگی کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں، جیسے کہ رب ذوالجلال نے جناب ایوب علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہمیں خبر دی ہے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کس طرح دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور جناب نوح علیہ السلام کے متعلق رب ذوالجلال نے ہمیں خبر دی ہے کہ انہوں نے کس طرح دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اسی طرح جناب یونس علیہ السلام کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بے بسی کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ اور جناب زکریا علیہ السلام کے متعلق رب ذوالجلال نے سورہ مریم میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی بے بسی کو، اپنی حالت کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا کہ الہ العالمین میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اور میری بیوی بھی بھانج ہے، الہ العالمین مجھے وارث عطا کر، مجھے اولاد عطا کر۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور انہیں جناب یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو یہ نصوص میرے بھائیو اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ ہم اپنی حالت کو، اپنی مجبوری کو، اپنی بے بسی کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے رب سے دعا کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو بے قرار کی بے قراری میں پکار کو سنتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اقتدار عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ، سننے والا، قبول کرنے والا، مشکلوں سے نجات دینے والا کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ اسی طرح ساتویں چیز کیا ہے کہ ہم کسی نیک انسان کو جو کہ زندہ ہو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ احادیث کے اندر اس چیز کی دلالت موجود ہے۔ لیکن میں یہاں آپ احباب سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یاد رکھیں کہ اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی ایسے انسان سے دعا کرنے کے لیے مت کہیں جس کے متعلق آپ کو یہ خدشہ ہو کہ اگر میں نے اس سے دعا کرنے کے لیے کہا تو یہ نہ ہو کہ کہیں یہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یا لوگ اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونا نہ شروع ہو جائیں، جیسا کہ آج کل ہمارے ممالک میں ہو رہا ہے۔ لوگوں نے دعا کے نام پر دکانداری کھول رکھی ہے، اللہ المستعان۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ دعا کا کہنا کسی کو یہ جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ بات کمال توحید کے منافی ہے کہ آپ کسی اور سے سوال کریں، کسی اور کے سامنے التفات کریں، یعنی غیر اللہ کے سامنے تو میرے لیے دعا کرنا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں کہ دعا بڑی معزز شے ہے عند اللہ تقدس و تعالی۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ رب کو پکارے، رب سے مانگے، رب سے سوال کرے، رب کے سامنے اپنی بے بسی کو، حالت کو پیش کرے۔ رب ذوالجلال کو یہ چیز بڑی پسند ہے، اسی لیے رب ذوالجلال نے عمومی طور پر یہ قرآن میں وعدہ فرما دیا ہے بغیر کسی تخصیص کے۔ ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ مجھے ہی پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آپ پکارے، رب ذوالجلال قبولیت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ تو دو باتیں اس تعلق سے اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ آپ جسے دعا کرنے کے لیے کہنا چاہتے ہیں اس کے متعلق آپ کو یہ خدشہ نہ ہو
کہ یہ کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی یہ اپنے دین ہی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات آپ کو اکثر نظر آئے گی کہ لوگ دعا کے نام پر دکانداری کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ المستعان. اسی طرح دوستو یاد رکھیں کہ دعا کا کسی دوسرے کو کہنا یہ جائز تو ہے، منع نہیں ہے، لیکن نہ کہنا کہنے کی نسبت بہتر ہے، کیونکہ یہ بات کمال توحید کے منافی ہے، کیونکہ یہ کسی غیر اللہ کی طرف التفات ہے. اور اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، مجھ سے دعائیں کرے، مجھ سے مانگے. یاد رکھیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو یہ بات میرے بھائیو آپ کو معلوم ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، علماء نے اسے ضعیف کہا ہے، اور کسی بھی ضعیف حدیث سے مسائل میں استدلال نہیں کیا جاتا. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.